جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی، تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم۔ اللہ رب العزت نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بڑا مقام و مرتبہ دیا تھا۔ آپ کی ٹھوکروں سے مردے زندہ ہو جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے دجلہ کے کنارے سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا ایک بوڑھی عورت دریا کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، زار و قطار رو رہی ہے۔ آپ نے اپنے مرید سے کہا، یہ ضعیفہ، یہ بوڑھی عورت جو رو رہی ہے، اس کی رونے کی کیا وجہ ہے؟ اس سے جا کر پوچھو۔ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید اس بوڑھی عورت کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے اماں، آپ کیوں رو رہی ہو؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ میں جو ہوں 90 سال کی ہو چکی ہوں اور میں تقریباً یہاں 12 سال سے کنٹینیو روزانہ آتی ہوں اور رو کر اپنے گھر چلی جاتی ہوں۔ کہا کیوں؟ وجہ کیا ہے رونے کی؟ کہا میرا ایک بچہ تھا جس کی عمر تقریباً 18 سال کی تھی، ایک ہی لڑکا تھا۔ میرے شوہر بہت پہلے ہی انتقال کر گئے تھے اور اس بچے کو چھوڑ کر گئے تھے، تو میرا بھی ایک سپنا تھا۔ ہر عورت کا ایک سپنا، ایک خواب ہوتا ہے کہ میں اپنے بچے کی شادی بڑی دھوم و دھام سے کروں، اچھے سے کروں۔ میں نے بھی اپنے لڑکے کی شادی دریا کے اس پار سے ایک لڑکی سے طے کر دی تھی، اور میرا لڑکا جب بارات کو لے کر اپنی دلہن کو لینے گیا، جب واپس ہو رہا تھا تو کشتی میں اس دریا کے اندر پوری بارات جو ہے ایک ایسا طوفان آیا تھا کہ اس طوفان کی وجہ سے دریا میں جو کشتی تھی وہ ڈوب گئی، اور سارے باراتی بھی اس میں ڈوب گئے۔ میرا لڑکا بھی اسی میں ڈوب گیا، دلہن بھی چلی گئی، سارے لوگ ہلاک ہو گئے۔ روزانہ آتی ہوں، رو دھو کر چلی جاتی ہوں، اپنے دل کی جو ہے آگ کو بجھا لیتی ہوں۔ کہا ایسی بات ہے؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ مرید آتے ہیں اور کہتے ہیں، حضور بوڑھی جو ہے ایسے ایسے بتا رہی ہے، اس کا ایک لڑکا تھا جو اس دریا میں ڈوب چکا ہے، 12 سال ہو چکے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بوڑھی عورت کے پاس آتے ہیں اور اس اماں سے کہتے ہیں، اے بوڑھی اماں، تیرے لڑکے کی جو کشتی تھی وہ کس جگہ ڈوبی تھی اور کہاں ڈوبی تھی، مجھے ذرا بتاؤ۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا کہا، بوڑھی نے اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ میں نے تو دیکھا نہیں، لیکن لوگوں سے سنا ہے کہ اس جگہ میری کشتی ڈوبی تھی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں کو لمبا کیا اور اللہ رب العزت سے دعا کی، اے مولا، تو اس بوڑھی اماں کی لڑکے کی جو بارات ڈوبی تھی اس کو باہر نکال دے۔ ایک مرتبہ کہا ابھی کشتی باہر نہیں آئی، 2 مرتبہ کہا کشتی نہیں آئی، جب تیسری مرتبہ کہا کشتی باراتی جتنے تھے اس کشتی میں جو ہے سوار تھے، کشتی دریا کے اوپر آ گئی اور تمام باراتی اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ بوڑھی نے اپنے لڑکے کا ہاتھ پکڑا اور دلہن کو لے کر اپنے گھر چلی گئی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ رب العزت سے دعا کی، اے مولا، یہ کیسا ماجرا ہے کہ عبد القادر جہاں ایک مرتبہ کہا کرتا تھا اسی وقت مولا تو میرے حکم کو جو ہے کام میں تبدیل کر دیا کرتا تھا اور میرے حکم کو جو ہے مان لیا جاتا تھا۔ ایک ہی بار کہنے سے میرا حکم غالب آ جاتا تھا، لیکن ایسا کیا کہ اب میں نے 3 مرتبہ کہا، اس کے بعد کشتی باہر آئی۔ تو غیب سے آواز آتی ہے، عبد القادر، ہمارا یہ اصول ہے، اگر ہم چاہتی تو اس دنیا کو 6 دن میں 1 دن میں بنا سکتے تھے، لیکن ہم نے 6 دن میں اس کو بنایا۔ کشتی کو ڈوبے ہوئے 12 سال ہو چکے تھے، تمام کے گوشت کو مچھلیاں کھا چکی تھی، کیڑے مکوڑے کھا چکے تھے، تو ہم نے ان تمام کو جمع کیا، ان کے گوشت کو جمع کیا۔ اس کے بعد کشتی کو ہم نے اوپر جو ہے
پانی کے اوپر ہم نے اس کو تیرا دیا۔ تو یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، جو کشتی 12 سال ہو چکے تھے جس کشتی کو ڈوبے ہوئے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے وہ کشتی باہر آ جاتی ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، جو کشتی تھی وہ دم میں نکالی تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم، جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ تھا۔ آپ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، آپ نے پوچھا یہ قبر کس کی ہے؟ کہا ایک قوال کی ہے، بہت پرانا قوال ہے اور اچھا گاتا تھا۔ آپ نے تو کئی سو سال پہلے قوال جو انتقال کر چکا تھا اس کو بھی زندہ کر دیا تھا۔ آپ کے بے شمار واقعات آپ کے ملتے ہیں جس میں آپ کی بہت بڑی کرامتیں ملتی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت بلند و بالا ہے۔ آپ کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کیا ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آ کے وہ ہے تلوار